فوت شدہ نمازوں کی قضا برسر عام نہیں کرنا چاہیے، یہ افضل نہیں ہے۔ چنانچہ نماز کا ذمے میں قضا رہنا یہ ایک طریقے کا گناہ اور معصیت ہے، اور معصیت کا، گناہ کا اظہار بجائے خود اور معصیت کا اظہار بجائے خود معصیت ہی کے ہوتا ہے، یعنی کیا نام ہے، معصیت کو، گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ ایک طریقے کے اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو قضا نمازوں کی ادائیگی میں پوشیدگی کو رکھا جائے، چاہے اپنے مقام پر، اپنے گھر میں پڑھے، اپنے مکان میں، یا اپنا گھر ہے وہاں پڑھے، اپنی آفس ہے وہاں پڑھے، یا مسجد میں ایسے وقت میں جا کر کے پڑھے جس وقت میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یا پڑھے تو ایسی جگہ جہاں پوشیدہ ہو، تاکہ جو ہے لوگوں کو اس کا اظہار نہ ہونے پائے۔ فقہ نے لکھا ہے کہ دوسروں کے سامنے اظہار کر کے نمازوں کا قضا کرنا یہ مکروہ تحریمی میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے۔ در مختار میں ہے وَيَنبَغِي أَن لَا يَطَّلِعَ غَيْرُهُ عَلَى قَضَاءِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ مَعْصِيَةٌ فَلَا يَظْهِرُهَا۔ یہ در مختار کی عبارت ہے، آگے فتاوی شامی میں کافی تفصیلی بحث جو ہے اس سلسلے میں نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے تقدم فی باب الاذان انه يكره قضاء الفائت فی المسجد، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بگڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 539 پر اس کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 325 اور 326 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے آج کل بہت سی جگہ عیدگاہ میں نماز عید سے قبل برملا فجر کی نماز عام طور پر لوگ آ کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مذکورہ عبارات کی روشنی میں احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ یہ سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ عید کے دن اگر آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے تو آپ اپنے گھر سے پڑھ کر کے پھر مسجد میں جائیے، یہ بہتر ہے، نہ کہ مسجد میں لوگوں کے سامنے جو ہے اس کا اظہار۔ یہ تفصیلی بحث تھوڑی سی کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 325 اور 326 پر بھی اس کو نقل کی گئی ہے۔